السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ورک فرام ہوم آن لائن ورک کرنے کے کچھ بینیفٹس بتانا چاہتا ہوں۔ اس میں سب سے بیسٹ چیز ہوتی ہے کہ ہم اسے گھر بیٹھے سیکھ سکتے ہیں اور ارننگ بھی گھر بیٹھے کر سکتے ہیں۔ ہمیں کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہمیں کلائنٹس بھی گھر پہ ہی ملتے ہیں، کال بھی ملتے ہیں اور واٹس ایپ پہ ملتے ہیں، اور یہ سارا کام واٹس ایپ اور انسٹاگرام سے ہی ہوتا ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کو اس میں سارا دن لگے رہنا ہے، یہ پارٹ ٹائم ورک ہے، لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ اسے فل ٹائم بھی کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں یا ہاؤس وائف ہیں یا آپ اسی طرح کا آن لائن ورک ڈھونڈ رہے ہیں تو آپ ہمیں انسٹاگرام پر ڈی ایم کریں، میں آپ کو وہاں پر اپنا واٹس ایپ نمبر دے دوں گا اور پھر آپ کو ساری ڈیٹیلز مل جائے گی۔ تو چلیے اب ہم آتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ تو آج کی ویڈیو کا موضوع ہے ایک سناتنی نے لائیو شہادہ پڑھ لیا۔ تو دوستو بہت سارے لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ جن کی سٹوری ہوتی ہے انہیں کو بولنے دیا کریں۔ آج میں آپ کے لیے لے آیا ہوں، جن کی سٹوری ہے وہی بولیں گے، میں کچھ نہیں بولوں گا، اور دیکھتے ہیں کہ کیا بتاتے ہیں۔ ویسے ابھی تک میں نے اس ویڈیو کو دیکھا نہیں ہے۔ وہ مطلب ان لوگوں کو معاف کرتے جو دوسروں کے خلاف جرم کرتے ہیں، ان کے خلاف جو جرم کر رہا ہے اس سے وہ معاف نہیں کرتے ہیں۔ ان کے خلاف جرم سے میرا مطلب کہ جو شرک کر رہا ہے، اس نے جرم کیا ہے، اور جو جرم جتنا بڑا ہوگا اس کی سزا اتنی بڑی ہوگی۔ جسٹس کے لیے صرف ایک کنڈیشن لگاتا ہے، وہ یہ کہ میرا ڈینائل نہیں ہونا چاہیے، بس۔ تھا کہ میں اسلام ایکسیپٹ کرنا چاہوں گا۔ سبحان اللہ۔ ارے ماشاءاللہ تم کر لینا۔ پڑھیے، اشہد اشہد اللہ اللہ الہ لا الا اللہ۔ الا اللہ۔ ہیلو، آواز آ جی رہی ہے؟ بھائی جی۔ ہاں، تو کوشچن پوچھ سکتا ہوں؟ کیا ہیں بھائی آپ؟ سدھارتھ بھائی آپ سناتنی ہیں؟ ہاں ہاں وہی۔ اچھا ہاں ہاں جی بولیے۔ ہاں، میرا یہ پوچھنا تھا کہ مطلب جیسے اگر آپ کسی کو معاف کرتے ہیں تو مطلب کسی نے آپ کو پریشان کیا، آپ معاف کر رہے ہیں، یا پھر آپ کے خلاف کچھ غلط کام کیا آپ اسے معاف کر رہے ہیں، تو میں یہ کوشچن ہے کہ اللہ کو رحمان و رحیم بولا گیا، اگر میں پروننسیشن غلط ہے تو سوری۔ تو وہ مطلب ان لوگوں کو معاف کرتے جو دوسروں کے خلاف جرم کرتے، جیسے کہ آپ نے کسی کو پریشان کیا تو ان کو معاف کرتے، لیکن ان کے خلاف جو جرم کر رہا ہے اس سے وہ معاف نہیں کرتے ہیں۔ ان کے خلاف جرم سے میرا مطلب کہ جو شرک کر رہا ہے، تو اس کا کیا آنسر ہے کہ ان کے خلاف جو جرم کر رہا ہے انہیں معاف کرنا چاہیے اگر وہ کائنڈ ہے تو؟ انفارمیشن ہی غلط ہے آپ کے پاس۔ عاصم بھائی کور کیجیے۔ جی سدھارتھ بھائی، دیکھیں آپ نے صحیح کہا کہ اللہ تعالیٰ کی جو کوالٹی ہے وہ رحمان الرحیم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہے نا، یعنی کہ ان کے جو نیم ہے، بیوٹیفل نیمز، جو ایٹریبیوٹس ہیں، وہ ایک رحمان رحیم ہے۔ لیکن کیا اللہ تعالیٰ کی صرف ایٹریبیوٹس رحمان اور رحیم ہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اللہ تعالیٰ؟ سدھارتھ بھائی نہیں، وہ جسٹ بھی ہیں۔ جسٹ بھی ہے، تو دونوں چیزیں ہوں گی نا، رحمان اور رحیم بھی اپنی رحمت بھی دکھائے گا، وہ اپنی مرضی بھی دکھائے گا اور اپنا جسٹس بھی دکھائے گا، دونوں چیزیں دکھائے گا وہ۔ ہاں، لیکن مطلب میں یہ بول رہا ہوں کہ اگر وہ کائنڈ ہے تو اپنے خلاف جو جرم ہوا ہے اس کو تو معاف کر ہی سکتے کم سے کم، کرتا ہے، کیونکہ بالکل کرتا ہے۔ یہ بہت سارے جو جرائم ہیں، جو دیکھیں دنیا میں جو جتنی بھی نافرمانی ہے وہ تو سب اصل میں اسی کی نافرمانی ہے۔ مثال کے طور پہ سمجھیں کہ میں آپ کو مار دوں، ایسا مطلب ایک ہائپوتھیسس دے رہا ہوں کہ کوئی کسی کو مار دے، تو اصل میں یہ اس بندے کے ساتھ تو ظلم ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی بھی تو نافرمانی ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا مارنا نہیں ہے لیکن مار دیا اس بندے نے، ٹھیک ہے؟ تو اس بندے کو تو مارا، اس بندے پہ ظلم کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے اللہ تعالیٰ کی بھی نافرمانی کی کہ اس نے اس بندے کو مار دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ بندہ کے ساتھ سیٹلمنٹ کر لو، اور اگر ہوا تو میں معاف بھی کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس لیے کہتے ہیں قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دے گا، ہر چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہر چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، یعنی کہ سمجھیں کہ 99.99999 جتنے ہو سکتے ہیں سب کو معاف کر دے گا۔ تو یہاں اس کی رحمت آ گئی۔ اب جو اس کا جسٹس ہے تو وہ بھی تو کہیں دکھنا چاہیے، تو وہ صرف ایک کنڈیشن لگاتا ہے، بس ایک کنڈیشن لگاتا ہے، دیکھیں تو اس کی یعنی رحمت جو ہے اس کو دیکھیں آپ، یعنی جتنے پرسنٹ کرنا چاہیں انفینائٹ وے میں کر لیں، جسٹس کے لیے صرف ایک کنڈیشن لگاتا ہے، وہ یہ کہ میرا ڈینائل نہیں ہونا چاہیے، بس۔ تو اب جسٹس کا بھی تو کہیں نہ کہیں دکھے گا نا، تو جسٹس تو صرف ایک موقع پہ دکھ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ باقی تو اس کی رحمت ہی رحمت دکھ رہی ہے ہمیں۔ تو اب یہاں بھی اگر وہ جسٹس نہیں دکھائے گا تو پھر اس کا جسٹ ہونا کیا ہے کا جسٹ ہوگا۔ ایک منٹ، ایک بات اور بھی ایڈ کروں گا۔ سدھارتھ بھائی آپ سے میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کسی
انسان کوئی غلط کر رہا ہے انسان، ٹھیک ہے سدت بھائی، کوئی مجرم ہے تو اس مجرم کو معاف کرنے کا بھی آپ کو حق ہے اور انصاف لینے کا بھی حق ہے، ٹھیک ہے. تو ایک شخص اگر اس کو معاف کر رہا ہے اور ایک شخص اگر اس کو انصاف کے اندر سزا دے رہا ہے، دونوں غلط ہوئے تو دونوں صحیح ہوئے. دونوں صحیح ہوئے. حق ہے نا انصاف لینے کا. یعنی مان لیجیے کہ بھائی کسی نے کسی کے ساتھ ریپ کیا، جس لڑکی کے ساتھ کسی نے ریپ کیا تو وہ لڑکی بولے نہیں اس کو مت سزا دو، میری طرف سے یہ معافی ہے. بہت سے ایسے بھی لوگ ہو سکتے ہیں، بہت ایسے لوگ سکتے ہیں نہیں مجھے بھائی بدلہ چاہیے، مجھے انصاف چاہیے، تو اس کا انصاف کا ڈیمانڈ کرنا صحیح کہ غلط ہے؟ صحیح ہے. صحیح. تو وہی ایک انسان جب انصاف طلب کر رہا ہوتا ہے تو خدا وہ کیوں نہیں انصاف دلائے گا؟ تو انصاف تو یہی ہے کہ خدا انصاف کی بیس پہ فیصلہ کر رہا. نا انصافی تو نہیں ہو رہی ہے نا، دراصل نا انصافی پہ سوال ہونا چاہیے. انصاف ہی ہو رہا ہے اس کے ساتھ، اس نے جرم کیا ہے اور جو جرم جتنا بڑا ہوگا اس کی سزا اتنی بڑی ہوگی. تو اس نے جتنا بڑا جرم کیا اس کی اتنی بڑی سزا اس کو مل رہی ہے. اور خدا کے اندر جو رحمان الرحیم کی صفت اس کا مظاہرہ ہوتے رہتا ہے. اسی کا تو مظاہرہ ہے کہ آج بندہ نافرمانی کر کے پوری دنیا کے اندر اس کے باوجود بھی عیش و عشرت میں زندگی گزار رہا ہے. ورنہ تو ہونا ہی چاہیے تھا کہ بھائی جو اللہ کو مانتا ہے نہیں ڈائریکٹ اللہ اس کو پکڑ کے اٹھا کے دنیا میں زندگی گزارنا نہ دے، صرف اللہ کے فرما بردار ہی دنیا میں رہنا چاہیے، جس کو بولتے ہیں مسلمان یا پھر کہہ لیجیے کہ مسلم. تو دنیا کے اندر صرف مسلم ہی رہنا چاہیے تھے، جبکہ آپ دیکھ لیں کہ غیر مسلم کا بھی وجود ہے. تو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پھر بھی برداشت کر رہے ہیں، موقع دے رہے ہیں. یہ خدا کی رحمت کی تو صفت ہے کہ غیر مسلم بھی سروائیو کر پا رہے ہیں. اور مصعب اس پہ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی یہ صفت ہے کہ تمام دنیا یعنی انسان پوری زندگی جو ہے پوری زندگی ڈینائل موڈ میں رہا، خدا کی نافرمانی کرتا رہا، خدا کے احکامات کو توڑتا رہا، خدا کو گالی دیتا رہا، کچھ بھی کرتا رہا، ٹھیک ہے. اس کے باوجود وہ اپنے آخری پل میں بھی جو ہے اقرار کر لے کہ نہیں تو ہی تو مالک ہے، تو ہی میرا سب کچھ ہے، ٹھیک ہے. وہ خدا کی طرف لوٹ جائے، تمام زندگی نافرمانی کرتا رہے اور آخر میں وہ خدا کی طرف لوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. اس سے زیادہ اور بڑی رحمت کیا ہوگی؟ دوسری بات ان کا سدھارتھ جو بھائی بیسک بتائیں. کوشچن ہے نا، اس کے بیسک کوشچن میں ہی فلو یہ ہے کہ یہ مان کے آئے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے معاملے میں ہوئی غلطی جو حقوق اللہ والا غلطی ہے وہاں اگر ہوئی ہے تو اللہ معاف نہیں کرتا ہے، اور حقوق العباد والے معاملے کو اللہ معاف کر دیتا ہے. تو یہ جو انفارمیشن ہے یہ انکریکٹ ہے، پہلے اس کو صحیح کر لیجئے. سب سے آسانی کے ساتھ سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو معاملہ ہے، حقوق اللہ کا معاملہ ہے، وہ اللہ معاف کرتا ہے، اور یہ بیشتر معاملوں میں جو ہے آتے ہیں، اس کے بارے میں احادیثیں آتی ہیں. اور حقوق العباد میں بھلے ہی ایک بار کو آتا ہے کہ بھائی جن کا حقوق ہے ان سے ریلیٹڈ چیزیں آتی ہے، وہاں پر ایک لیئر اور ایڈ ہوتا ہے. تو پہلے تو یہ انفارمیشن ہی کریکٹ ہونا چاہیے، اور میں اس پہ زیادہ کلام نہیں کروں گا، ظاہر سی بات عاصم بیاں ہے. تو سدھارتھ بھائی بیسکلی آپ کا جو کویشچن ہے اس کا آنسر آپ کو پتہ چل گیا. اب تو کوئی کویشچن ہی نہیں رہ گیا ہے نا؟ ہاں. ٹھیک ہے. تو اب آپ یہ بتائیے، آپ سناتنی ہیں؟ ہاں. جیسے کہ آپ نے کہا، تو اب سناتن ریلیجن کے بارے میں کیا آپ کے تھاٹ ہیں؟ یعنی جس ریلیجن کو آپ فالو کر رہے ہیں، جس کے بارے میں آپ نے اسٹڈی کی ہے اپنی ریلیجن کے بارے میں؟ تھوڑی بہت. مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس ریلیجن کو آپ فالو کر رہے ہیں جس اینگل سے، تو فالو نہیں کرنا چاہوں گا کہ ایک دم فالو کوئی اسپیشل پوجا پاٹ کرتا ہوں، جی ایسی نارمل اسی میں جنما ہوں. ہاں مطلب یعنی کلچرلی جو ہے آپ پلے بڑھے ہیں، تو بس ایک کلچرلی جو ہے وہ آپ کا اٹیچمنٹ ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک سمجھ گیا. تو آپ نے اسلام کے بارے میں اسٹڈی کیا؟ ہاں جی. تو اسلام میں جو جیسے کانسیپٹ آف گاڈ ہے، گاڈ کا کانسیپٹ ہے، یا اسلام جو ایک انسانوں کو مقصد دیتا ہے نا، انسانوں کو ایک مقصد دیتا ہے اور تمام انسانوں کو سیم مقصد دیتا ہے، اور وہ ایسا مقصد ہے کہ ہر کوئی اس کو اچیو بھی کر سکتا ہے نا. ہر انسان کے پاس وہ طاقت ہے کہ اس مقصد کو اچیو کر سکتا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کو کیا لگا کہ یہ یعنی کہ آپ کو کتنا سیٹسفائی کرتا ہے اندر سے بھی اور ریشنلی بھی؟ مطلب یہ سمجھیں کہ آپ کو دل سے بھی جو ایک سکون کا احساس دلاتا ہے جو اسلام کی جو بیسک ٹیچنگز ہیں، اور وہ آپ کو عقلی بنیادوں پہ بھی کتنا ریشنل لگتا ہے، اس کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ کا؟ کنسپٹ آف گاڈ تو بہت زیادہ ریشنل ہے باقی سب ریلیجن سے کے مقابلے. اور اسلام جو مقصد دیتا ہے تمام لوگوں کو، جو ایک ایسا مقصد، ایک کامن یعنی کہ یہ دیتا ہے نا آبجیکٹیو، کامن آبجیکٹیو دیتا ہے کہ وہ وہی نا کہ میں نے جن اور انسانوں کو کیول میری پوجا کرنے کے لیے بنایا. ہاں، میں نے جو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے جو ہے پیدا کیا ہے. یہ جو ہے کامن آبجیکٹیو ہے تمام لوگوں کا، اور اس کو ہر کوئی اچیو بھی کر سکتا ہے. مطلب اسلام کے اندر کوئی یعنی کہ اس کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو پتا ہے کہ اسلام نہ تو
ریس پہ بیسڈ کرتا ہے، نہ لینگویج پہ بیسڈ کرتا ہے، نہ تو اسلام جو ہے وہ کلر پہ بیسڈ کرتا ہے، نہ اسلام کاسٹ پہ بیسڈ کرتا ہے، نہ اسلام جو ہے وہ جینڈر پہ بیسڈ کرتا ہے، بلکہ وہ ہر ایک کے لیے جو ہے ایکولی ایکسیسیبل ہے. یہ بھی آپ کو پتا ہوگا. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا تھاٹ ہے کہ اسلام کا جو یہ ہے کہ اس کا جو پرپس مقصد ایک انسانوں کو دیتا ہے اور وہ ایکولی سب کے لیے ایکسیسیبل بناتا ہے؟ یہ کافی اچھا ہے میرے حساب سے. مطلب ایسا کچھ اور ریلیجن میں پایا نہیں جاتا. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ سدھارتھ بھائی، آپ آئے. اچھا میں کہنا چاہوں گا کہ مطلب میں کافی دن سے سوچ بھی رہا تھا کہ میں اسلام ایکسیپٹ کرنا چاہوں گا. سبحان اللہ. ارے ماشاءاللہ کر لینا. سبحان اللہ، اللہ اکبر. اللہ اکبر. نہیں، اس کے اندر آپ نے اسٹڈی کی ہے اور آپ جی سدھارتھ بھائی کافی دن سے مجھے لگ رہا ہے اور بھی اسٹریم میں پہلے بھی آتے رہے نا سدھارتھ بھائی، بات ہوتی رہی ہے آپ سے. نہیں، میں آپ میں پہلی بار آ رہا ہوں. اچھا نہیں، اس نام سے اور بھی لوگ آتے ہیں. تو ماشاءاللہ آپ مطلب کافی دن سے اس کے بارے میں اسٹڈی کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں. ہاں، میں نے زاہد پٹیل صاحب کی بہت ساری دیکھی تھی ویڈیوز، اس میں بہت اچھا سے سمجھائے تھے. ماشاءاللہ بہت زبردست. تو مفتی صاحب اگر مفتی صاحب آپ کو کلمہ پڑھا دیں پھر آپ پڑھ لیں گے؟ نہیں، میں اس میں جلد بازی نہیں کرنا چاہوں گا. آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا سدھارتھ صاحب، آپ ابھی اسٹڈی کر رہے ہیں اور اس کو کنٹینیو رکھ رہے ہیں اور آپ اپنی سچویشن میں اگر سیٹسفائی ہیں تو پھر ضرور ہم اس کے اندر ایک سیکنڈ بھی نہیں رکیں گے، ہم تو کلمہ پڑھا دیں گے. ہاں، تو آپ ریڈی ہیں اس کے لیے، شہادہ پڑھنے کے لیے؟ تو عاصم بھائی. ارے نہیں مفتی صاحب، آپ یہاں ہیں. ٹھیک ہے، تو سدھارتھ صاحب میں کچھ عربی کلمات کہوں گا، آپ میرے ساتھ دہرائیے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک. پڑھیے. اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ایمان لانے کو قبول فرمائیں. آپ کی جو پچھلی زندگی ہے وہ بالکل بھی اس کا حساب و کتاب نہیں ہوگا. اب آپ کی ایک نئی زندگی شروع ہو گئی آج سے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی برکت سے، ہم پینلسٹ کی آپ کی برکت سے، ہمارے اس وقت سننے والے انڈیا کے حساب سے رات کے 2:45 بجے رات کے لمحوں کے اندر سننے والے تمام ہی آڈینس کی، اور اس وقت عالم کے اندر جو بھی جہاں بھی جتنی پریشانی کے اندر مبتلا ان تمام کی اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ حالات کو درست فرمائیں، ہماری مغفرت فرمائیں. آپ حضرات اور آپ جیسے تمام لوگوں کو ہماری مغفرت کا اللہ تعالیٰ ذریعہ بنائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت نصیب فرمائیں اور سکون نصیب فرمائیں، عافیت عطا فرمائیں اور چین عطا فرمائیں. جتنی بھی مشکلات ہیں، جتنی بھی دشواریاں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو ختم فرمائیں، آگے کی رکاوٹوں کو ختم فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہر وقت آپ کا معاون اور مددگار ہو، صبح بھی، شام بھی، رات بھی، ہر لمحہ، ہر آن، انفرادی اور اجتماعی تمام زندگیوں میں. اور آپ ضرور اب اسلام کو الف سے لے کے یا تک پڑھنے کی کوشش کریں. اس کے لیے آپ ضرور ہمارے ای میل نیچے چل رہا ہے، اس پہ رابطہ کریں گے. انشاءاللہ ہم آپ کو ضرور گائیڈ کریں گے کس طریقے سے آگے آپ کو اسلام کو کنٹینیو رکھنا ہے، اس کی اسٹڈی کرنی ہے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی برکت سے ہماری مغفرت فرمائیں گے. اور جتنے اور بھی لوگ جو آپ کی طرح اسلام کو ایک نیوٹرل وے کے اندر پڑھ کر سمجھنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی بہت سے ایسے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے. اور میں سدھارتھ بھائی سے یہ کہنا چاہوں گا، سدھارتھ بھائی اس وقت آپ ہم سب سے پائس ہیں اس وقت،
اور میں آپ سے مطلب ریکویسٹ کروں گا کہ ہم سب کے لیے بھی آپ دعا کریں، کیونکہ اس وقت آپ کا ایک ہاں بالکل ریبورن ٹوٹلی. جی بھائی بالکل Thank- بالکل ہمارے thank you. لیے ہم سب لوگوں کے لیے دعا ضرور کریں. تھینک یو، لیو کرتا ہوں میں. تھینک یو. جزاک اللہ خیر وحسن الجزا. اور ضرور میسج کیجیے ہمیں ای میل کے اوپر، انشاءاللہ ہم رابطہ کریں گے. اور اتفاق اللہ تعالیٰ کا دیکھیے آج ہماری اسٹریم کے آخری کالر سے، اور گفتگو سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس بندے کے دل میں اسلام آ چکا ہے. صحیح ہے. اس وجہ سے ہم نے پہلے سوال کے بعد دوسرا سوال یہ کیا کہ آپ اپنے ریلیجن کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکت سے تمام وہ لوگ جو اس مرحلے میں ہیں، کچھ لوگ ہمت کر پاتے ہیں، کچھ لوگ نہیں کر پاتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کو ہمت عطا فرمائے اور سچائی کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جن کو سچائی مل چکی ہے اسلام کے، اللہ تعالیٰ اس پر ہم تمام کو استقامت نصیب فرمائے. مرتے دم تک ہم ایمان پر قائم رہے، دائم رہے. ایمان کے لیے جینا ہو، ایمان کے لیے مرنا ہو. اور یہ اسٹریم ہوتی ہے ایمان کے لیے، تاکہ لوگوں تک ایمان پہنچے، ایمان کی حقانیت پہنچے، اسلام کی حقانیت پہنچے. تو اللہ تعالیٰ ہماری اسٹریم کو قبول فرمائے. ایک بھی اسٹریم میں اگر کوئی کلمہ پڑھ رہا ہے تو ہمارے جتنے بھی ساتھی کام کر رہے ہیں، جو لوگ بھی سن رہے ہیں، جو لوگ بھی لائک کرتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، یہ سب کا حق اور سب کا حصہ لگ گیا. آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم یہاں پینل میں بیٹھے ہیں تو صرف ہمارا حصہ لگا. جتنے سننے والے ہیں، جتنے دیکھنے والے ہیں، جتنے شیئر کرنے والے ہیں، چونکہ کیا پتہ کس کی توجہ اس پر گر رہی ہوگی. پینلسٹ کی ضروری نہیں ہے، جو بھی سن رہا ہوتا ہے وہ اپنی دعائیں کر رہا ہوتا ہے، اور آپ لوگ کی دعاؤں کی برکت سے یہ ہوتا ہے. اور کسی نیک بندے کی دعا سے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نرم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس حقانیت کو اور اس حق کو قبول کر رہا ہوتا ہے. تو بہت سبحان اللہ بھائی، بہت اچھی ویڈیو تھی. اور سچی بتا رہا ہوں، میں اس ویڈیو کو دیکھ کر میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے. کیونکہ اصل میں یہ ایسا ہے نا کہ میرا جو بیک گراؤنڈ ہے اس میں ایسا تھا پہلے کہ مجھے اسلام کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ تھا. نہ مجھے پڑھنا آتا تھا قرآن، نہ مجھے نماز پڑھنی آتی تھی. ابھی 4 سال میں میں ایسا ہوا ہوں. 4 سال پہلے میں بالکل گمراہ تھا، کچھ بھی نہیں مجھے پتہ تھا کہ اسلام میں کیا ہے، کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، عشاء میں کتنی نمازیں ہوتی ہیں. 4 سال پہلے مجھے نہیں پتہ تھا، مجھے نماز پڑھنا بھی نہیں آتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے ایسی ہدایت دی کہ میں نے وہی 4-5 مہینے کے اندر ہی میں نے داڑھی رکھ لی، اور پھر اس کے بعد سے میں نے نماز قضا کرنا چھوڑ دیا. الحمدللہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ آج میں ایسا ہوں. اور اس میں ایک بہت بڑا رول یوٹیوب کا ہے کہ میں اسی طرح کی ویڈیوز دیکھ کر ہی متاثر ہوا تھا. سچی بتا رہا ہوں، اسی طرح کی ویڈیوز کو دیکھ کر میں متاثر ہوا. اور اس کے بعد پھر میں نے اسی طرح کی ویڈیو پھر میں نے اپلوڈ کرنا شروع کر دی کہ جیسے میں متاثر ہوا ہوں، جس طریقے سے میری زندگی میں اسلام آیا ہے، نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن اس طرح کی ویڈیو دیکھ کر ان کی بھی زندگی میں اسلام آ جائے. تو آج کی ویڈیو بہت اچھی تھی، اور میں کوشش کیا کروں گا کہ میں اسی طرح کی ویڈیو لاؤں جس میں وہ خود اپنی اسٹوری سنائے. سچی میں ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ سناتے ہیں اپنی اسٹوری خود اپنی زبان سے، تو اس کی سننے کی تاثیر ہی الگ ہوتی ہے. تو چلیے پھر آپ بھی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اسے سب سے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.